الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما بدأكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. وقد روي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين وفي رواية فتحت أبواب الرحمة متفق عليه. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اس امت کو جو شریعت دی گئی ہے وہ قیامت تک چلے گی، اور اس شریعت کے اندر جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے کے سارے بہت ہی زیادہ خیر لیے ہوئے. کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امت کو بتایا. یہ مقدس مہینہ رمضان کا کچھ دنوں کے بعد شروع ہونے جا رہا ہے. آج دنیا کے اندر چھوٹی سی میٹنگ ہوتی ہے یا چھوٹا سا فنکشن ہوتا ہے تو کئی ہفتوں اور مہینوں پہلے اس کی تیاریاں ہوتی ہیں، اور ہر ایک کو یہ فکر لاحق ہوتا ہے کہ ہماری میٹنگ اور ہمارا فنکشن سکسیس اور کامیاب رہے. اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو قانون حیات قرآن مجید کی شکل میں اتارا اور اس کی اطاعت میں اور اس کی پیروی کرنے میں ساری انسانیت کی کامیابی رکھی، اس قرآن پاک کو نازل کرنے کے لیے جس مہینے کو منتخب فرمایا وہ رمضان کا مہینہ. آپ اتنا سوچیں کہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن مجید کی سالگرہ ہے. قرآن مجید پورا کا پورا لوح محفوظ سے سوائے دنیا کے اوپر
شب قدر کے اندر نازل ہوا، پورا کا پورا، اور پھر بندوں کی ضرورت کے مطابق اللہ رب العزت تھوڑا تھوڑا کر کے زمین پر اتارتے رہے۔ 20 سے 23 سال کی 20 سے 23 سال کا عرصہ قرآن مجید کو اتارتے ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی آیت کی ہم غور کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کی جو تعریف کی ہے اور اس کا تعارف کرایا ہے کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی بیان کیا کہ اس میں قرآن مجید اتارا گیا ہے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ اب پھر قرآن کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، واضح نشانیاں ہیں، اور حق اور باطل کو تمیز دینے والی کتاب ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن پاک کے بارے میں بیان کی۔ رمضان مبارک کے لیے تو اتنا فرمایا کہ قرآن مجید اس میں اترا۔ ساری آسمانی کتابوں کی سردار جو کتاب ہے قرآن مجید ہے۔ آسمانی جتنی بھی کتابیں اتری، اور پھر قیامت تک کے انسانوں کے لیے قانون حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو اس رمضان کے مہینے کی قدر کتنی ہونی چاہیے، اس لیے کہ سارے نبیوں کے سردار پر، ساری کتابوں کے سردار اور سارے فرشتوں کے سردار جبریل امین کے ذریعے یہ قرآن مجید حضور پہ اترا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ بھی سید الشہور ہو گیا، سارے مہینوں کا سردار ہے رمضان کا مہینہ۔ تو جب دنیا کے فنکشنوں کے لیے، دنیا کی میٹنگوں کے کامیاب ہونے کے لیے آدمی ہفتوں اور مہینوں پہلے تیاری کرتا ہے، تو ہمیں اس رمضان کے ذہن کمین کے لیے اور اس کے استقبال کے لیے کیا کرنا ہے؟ آخر کوئی تو بات تھی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بشارت سناتے، مبارکبادی دیتے تھے۔ ہاں، روایات سے ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، بڑا بابرکت مہینہ۔ ایک کتاب ہے لطائف المعارف، حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر صحابہ کرام کو بشارت سناتے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مسند احمد کے اندر، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بشارت سناتے، یقول قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، دیکھو تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، وہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ کتب اللہ علیکم صیامہ، اس کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا، فیہ تفتح ابواب الجنان، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ الشیاطین، رمضان کے مہینے میں سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر،
اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرم خیرہا فقد حرم. جو آدمی اس رات کی خیر سے محروم رہا یقیناً وہ محروم رہا. اس روایت کے تحت حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علماء کرام میں سے بعض علماء نے اس حدیث کو اس بات کی اصل قرار دیا کہ رمضان کی آمد کے اوپر ایک دوسرے کو مبارکبادی دے سکتے ہیں. مبارکبادی دے سکتے ہیں. اور کیسے بشارت نہ سنائی جائے, کیسے مبارکبادی نہ دی جائے؟ اس لیے کہ رمضان کے آتے ہی کتنی چینجنگ ہو جاتی ہے, پورے عالم کے اندر نظام میں تبدیلی آ جاتی ہے. جنت کے دروازے سارے اوپن, جہنم کے دروازے سارے کلوز, سرکش شیاطین کو بند. یہ ساری باتیں صرف رمضان المبارک کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس رمضان کی قدر کر کے کامیاب ہو جائیں اور اللہ سے اپنا معاملہ درست کر لیں, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں. شیخ شمس الدین محمد کثیری یہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ ایک بابرکت مہینہ, جلیل القدر مہینہ ہے, تو پھر اس میں مبارکبادی دینا مشروع کیا ہے. ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا درست ہے. لہذا رمضان کی آمد پر مسلمان اپنے بھائیوں کو مبارکبادی پیش کریں. کیا کہیں کہ جعل اللہ هذا الشهر مبارکا علینا وعلیکم, اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر برکت والا بنا. یا یوں کہے کہ ابشر بشہر مبارک علینا وعلیکم, ارے بشارت حاصل کرو اس مہینے سے جو کہ تمہارے اوپر اور ہمارے اوپر برکت والا ہے. غور و فکر کریں. اس میں اصل میں اس ٹاپک کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جمعہ مبارک کہنا صحیح ہے کہ نہیں, یہ مسئلہ پہلے بھی میں نے یہاں پر پیش کیا, لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی کہ جو ثقافت تو رکھتے نہیں, دین کی سمجھ تو رکھتے نہیں, اور کہہ دیتے ہیں کہ جمعہ مبارک تو بدعت ہے. ارے حضور کا طریقہ سمجھ کے کوئی کہے کہ بھائی حضور جمعہ مبارک لکھتے تھے اس سے ہم لکھ رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, آپ اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں. جب رمضان المبارک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بشارت دینا اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا ثابت, تو پھر کسی طرح سے جمعہ کا دن بھی سید الایام ہے. جیسے رمضان سید الشہور ہے, ایسے جمعہ کا دن سید الایام ہے, سارے دنوں کا سردار. اور اس کے لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے غالیۃ الموارد میں ابن آلوسی نے لکھا ہے کہ علامہ سیوطی نے ایک کتاب لکھی, اور اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ آدمی ایک دوسرے کو مبارکبادی دے سکتا ہے جب اللہ کی کوئی خصوصی نعمت حاصل ہو. مثال کے طور پر کوئی آدمی بیماری سے تندرست, اس کو عافیت نصیب ہوئی, کوئی بھاری بیماری میں مبتلا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت سے نوازا, اس کو آپ مبارکبادی پیش کر سکتے ہیں. کوئی آدمی حج مکمل کر کے آیا ہو یا حج میں جا رہا ہو, اس کو مبارکبادی دے سکتے ہیں. اسی طرح کسی نے اپنے نکاح کیا, اس میں تو حدیث میں ہے بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک وجمع بینکما فی خیر, یہ تو روایت میں ہے. نکاح کرنے والے کو برکت کی دعا دینا. اسی طرح سے کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کی پیدائش کے اوپر مبارکبادی دینا. رمضان کا مہینہ آتا ہے, اس پر مبارکبادی دینا, یہ ایک مشروع عمل ہے. اس کو بدعت قرار دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ فقہ سے ناواقفی ہے. اگر جمعہ کے دن کو بھی یوں کہا جائے کہ جمعہ مبارک, تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑتا ہے؟ ہمیں اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے گڈ فرائیڈے گیا. ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کہ آخر گڈ فرائیڈے کس بنیاد پر گڈ فرائیڈے, آخر کیا وجہ ہے ایک جمعہ کو گڈ فرائیڈے قرار دینے؟ کیا وجہ ہے؟ ایک ہی وجہ
کہ مسلمانوں کے یہاں سارے جمعہ بابرکت ہے، تو اب ایک دن کو ایسا طے کر دو کہ یہ گڈ فرائیڈے ہے، تاکہ دوسرے جمعہ کی قدر ان کے دلوں سے نکل جائے۔ اس لیے میں تو علماء سے بھی کہتا ہوں، لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے کیلنڈر اگر بنائیں خود کا تو اس میں گڈ فرائیڈے نہ لکھیں، اس لیے کہ ایوری فرائیڈے گڈ فرائیڈے فوراً مسلمان کے لیے۔ ارے نہیں، جمعہ کے دن جس کا انتقال ہو جائے، کہا عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے، اس کا حساب کتاب نہ ہو، تو ایوری فرائیڈے گڈ فرائیڈے۔ تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب رمضان کا مہینہ بابرکت ہے اور حضور نے آپس میں ایک دوسرے کو بشارت سنائی ہے، تو اس سے قیاس کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمعہ مبارک بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک قسم کی یاد دہانی کہ بھائی دیکھنا مبارک دن آیا ہے، کہیں ایسے ہی نہ چلا جائے۔ جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت ہونا اور کار خیر کو بکثرت کرنا، یہ جمعہ کا دن میرے عزیزو جمعہ کی رات سے بھی افضل ہے۔ جمعہ کی جو رات ہوتی ہے اس سے بھی افضل جمعہ کا دن ہے۔ ہاں، یہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ جمعہ کا دن جمعہ کی رات سے افضل۔ تو اب اگر کوئی جمعہ مبارک کہہ رہا ہے تو وہ دوسرے کو دعا دے رہا ہے۔ چنانچہ میں نے ابھی جو حدیث پڑھی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت آسمان میں، یاد رکھنا، جنت آسمان میں، ساتویں آسمان کے اوپر، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم نیچے ہے اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے ہی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سب تک شیاطین کو قید کیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت کہ آپ نے فرمایا کہ شہر المبارک، تو یہ شہر المبارک کے اندر دو احتمال ہیں، یا تو حضور نے خبر دی ہے کہ یہ مہینہ برکت والا ہے، یہ خبر دی ہے، یا یہ کہ حضور نے دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو تمہارے لیے برکت والا بناوے۔ باقی علماء فرماتے ہیں کہ دعا کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ اللہ تو ہمارے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، کیونکہ وہ پوری برکت والا ہے۔ اس لیے برکت کی یہاں دعا کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ رمضان، اور اگر مان لیا جائے کہ دعا ہے تو یوں کہا جائے گا کہ مزید برکتوں سے اللہ تعالیٰ نواز۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے عزیزوں، یہ جو مبارک مہینہ، مقدس مہینہ آ رہا ہے، کچھ 3-4 دن کے بعد شروع ہو جائے گا، میرے بھائیوں اس کی قدر ہے۔ یہ بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو اس کی خیر سے محروم رہا یقیناً محروم رہا، اور یہ رمضان کا مہینہ ملنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں، نعمت ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان یکون رمضان السنۃ کلھا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے تو یہ امت تمنا کرے گی کہ پورا سال رمضان ہوتا تو اچھا ہے۔ اگر رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہے ہمیں اس کا علم ہو جائے کہ اللہ نے کیا رکھا ہے تو امت تمنا کرے گی کہ پورا سال رمضان ہوتا، پورا سال۔ سوچیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں ہمیں خطبہ دیا اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اذن لکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگوں تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ سایہ فدن ہوا ہے، آیا ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں،
رمضان کی فیس لاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو پوری سیاہ کی. اگر ہم لوگ یہ طے کر لیں کہ رمضان کا پورا مہینہ میں ایک بھی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھوں گا، یہ طے کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے کر لیں کہ میں تہجد، اشراق، چاش اور اوابین اور تراویح ایک مہینے کے لیے بس میرا یہی کام رہے گا کہ میرا کوئی عمل مسجد کا چھوٹنے نہ پائے. آپ بتاؤ کیا شب قدر چھوٹ جائے گی، بھاگے گی ہاتھ میں؟ نہیں چھوٹے. اگر زندگی کا عمل آدمی بنا لے میرے بھائیوں کہ میری تہجد نہ چھوٹے، میری عشاء اور فجر نہ چھوٹے مسجد میں یا اپنے مرکز میں، تو دنیا سے جائے تو کتنی خیر لے کر جائے. لیکن یہ دل پہ لیوے سب، ورنہ اللہ ہمیں معاف کرے. ہمارے بعض مسلمان وہ بھی ہیں جو ٹاؤن کے اندر پیالیاں مارتے ہیں رمضان کے مہینے میں، غیروں کے سامنے کھاتے ہیں، غیر شرم دلا کہتے ہیں کہ یار یہ تمہارے مسلمان ہیں، یہ تمہارے مسلمان یہ کھا رہے. اب بتاؤ کس کی رسوائی؟ مسلمان کی رسوائی. کیوں؟ ہم نے کیا ان کو رسوا، مسلمان کو. اگر ہر مسلمان اس بات کو سمجھ لیں کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان ہونے کے ناطے میری ذمہ داری کیا ہے. رمضان کا مہینہ ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو جا کے پوچھو جو قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہے، تمہاری کوئی تمنا ہو تو بتاؤ. ان لوگوں کو جا کے آپ پوچھو. چنانچہ ایک روایت ہے جس کو غاریت المواعظ کے اندر ابن آلوسی نے نقل کیا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نقل کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم الا وملک یحتف فی المقابر. روزانہ ایک فرشتہ قبرستان کے اندر چلاتا ہے، پکارتا ہے، فینادی آواز دیتا ہے، یا اہل القبور، اے قبر والو، من تحسدون اليوم، آج تمہیں کس سے حسد ہے؟ آج تمہیں جیلسی کا موقع دیا جائے تو تم کس سے جیلسی کرو گے؟ تم کس سے حسد کرو گے؟ تو وہ جواب دیتے نحسد اہل المساجد فی مساجدہم، ہم تو حسد کرتے ہیں مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہیں، مسجد والوں سے ہمارا حسد ہے. کیوں ان سے حسد ہے؟ کہتے ہیں ہم یصلون ولا نقدر ان نصلی، وہ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں اور آج ہم نماز نہیں پڑھ پاتے. وَيَصُومُونَ وَلَا نَقْدِرُ أَن نَّصُومَ، وہ روزہ رکھ رہے ہیں اور آج ہم روزہ رکھنے پر قابل نہیں ہے. وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَقْدِرُ أَن نَّتَصَدَّقَ، وہ صدقے نکالتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، آج ہم صدقہ اور خیرات کی طاقت نہیں رکھتے. وَيَذْكُرُونَ وَلَا نَقْدِرُ أَن نَّذْكُرَ، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے ذکر کی طاقت نہیں ہے. فَيَنْدَمُونَ عَلَى مَا مَضَىٰ مِن زَمَانِهِمْ حَيْثُ لَا يَنفَعُ النَّدَمُ، وہ اپنی زندگی میں جو وقت گزر گیا اس سے وہ پچھتاتے. لیکن اب پچھتاوے کیا ہوت ہے؟ جب چڑیا کری تو گئی تھے، اب کیا کریں گے؟ جب چڑیا نے سب کھا لیا، آپ پچھتانے سے کیا فائدہ؟ وقت چلا جاتا ہے میرے بھائیوں. قبرستان میں جا کے لوگوں کو اگر پوچھیں ان کو زبان دے اللہ تعالیٰ تو وہ یہی کہیں گے کہ 2 رکعت کا موقع ہمیں مل جائے. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے. کتنے لوگ لاسٹ رمضان میں تھے چلے گئے، آج نہیں. ابھی 3-4 دن باقی ہے، ٹیوزڈے کو چاند دیکھنا ہے، کیا ہوتا ہے جس کے مقدر میں ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیوں کرتے؟ اللہ رجب کے اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یہ اسی لیے دعا کرتے میرے عزیز. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، نیکیاں اپنی آخرت بنا سکتے ہیں. ہاں آج تک کی زندگی گزر گئی، اپنے بارے میں سوچیں کہ کتنے روزے ہمارے مس ہوئے، کتنی تراویحیں ہماری مس ہوئی، کتنی نمازیں ہماری مس ہوئی. ہم سے جو پہلے چلے گئے وہ آج بیچارے اس بات کے اندر ہے کہ کاش کہ ہمیں تھوڑا موقع دے دیا جائے.
لیکن میرے بھائیوں موقع ایک دفعہ دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ موقع نہیں دیتے اللہ نے. جو ایک دفعہ آ گیا اور چلا گیا اس کو دوبارہ آنے کا چانس نہیں. اپنی زندگی میں اپنے آپ پر رحم کھاؤ، اپنے اوقات کی کو غنیمت سمجھو، اپنے وقت کی قدر کرو. رمضان کی ایک گھڑی بھی آپ کی ایسی نہ جاوے کہ جس کے اندر کوئی گناہ کیا ہو، ایسی کوئی گھڑی نہ ہو. اس لیے یک توبہ کر کے اپنے اوقات کا نظام بناؤ کہ میرا گناہ وقت میں کیا کام ہوگا. اپنے ذوق پہ جائیے، اسلام منع نہیں کرتا، اپنا کام کیجیے، اپنے شوق پہ جائیے اور تجارت کیجیے، کاروبار کیجیے، منع نہیں ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کو جگہ دیجیے. اس لیے کہ یہ قرآن کی سالگرہ ہے. رمضان کا مہینہ قرآن کی سالگرہ، قرآن اترا تھا پورا کا پورا اس مہینے کے اندر، بلکہ ساری آسمانی کتابیں اس مہینے میں اتری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادتیں لازم کر دی. اس کے اندر روزہ لازم کر دیا اور تراویح کو نفل قرار دیا، حضور کی سنت قرار دیا. میرے عزیزوں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ قدر کی جائے. شاعر کہتا ہے اتا رمضان مزرعۃ العباد لتطہیر القلوب من الفساد فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعادي فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. رمضان کا مہینہ آ گیا، بندوں کی کھیتی کا زمانہ آ گیا. اس لیے آیا تاکہ دلوں کو فساد سے پاک کیا جائے، دلوں کو برائی سے پاک کیا جائے. لہذا رمضان کے حقوق کو ادا کرو، قول کے ذریعے اور فعل کے ذریعے، تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کے ذریعے، اور نمازوں کے اور صدقہ دے کر انعامات کے ذریعے، اور اپنے آخرت کے لیے توشہ تیار کیجیے. فمن زرع الحبوب وما سقاها، جس آدمی نے کھیت میں بیج بویا اور اس کو پانی نہیں پلایا تو کیا ہوگا؟ جس وقت کھیت میں کٹائی ہوگی اس وقت وہ آدمی سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کرے گا. ایمان کا بیج تو ڈالا ہے، ایمان سب کے دلوں میں رکھا ہوا ہے، لیکن یہ کھیتی کا زمانہ ہے، پانی پلانا ہے اعمال کے ذریعے. ہاں یہ سوچیں کہ نہیں رکھا جاتا. میں نے تو آج کسی کو روزے سے مرتے نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا. کتنی شوگر ہائی رہتی تھی لیکن روزے رکھے، پورے مہینے کے رکھے. میں نے آج تک روزے کی وجہ سے کسی کو مرتے نہیں دیکھا. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر حالت خراب ہو جائے تو یہ ادا کر لینا. قدر کرو میرے عزیزو. اللہ تعالیٰ نے یہ جو مبارک مہینہ دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل بتلائے. چنانچہ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں معلّہ بن فضل فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں لوگ 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور پھر جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے تک دعا کرتے کہ یہ اللہ جو رمضان گیا ہے اس کو تو قبول کر. یہ دعا کہ اللہم سلمنی الی رمضان، اے اللہ تو مجھے رمضان کے حوالے کر دے، اور سلم لی رمضان، اور رمضان کو میرے حوالے کر دے، وتسلمہ منی متقبلا، اور رمضان کو مجھ سے تو وصول کرنا اٹھانے کے وہ مقبول ہو. میرے بھائیو، رمضان مقبول کیسے ہوگا؟ باتوں سے نہیں ہوگا. اپنے اوقات کی قدر کرو، اپنے اوقات کو رعایت کرو. نظام الاوقات بنا. نظام الاوقات. اگر آپ قرآن نہیں پڑھنا جانتے تو کم از کم قرآن سنو، قرآن مجید کی تراویح سنو. اور اب تو قرآن مجید کو سننا بہت آسان ہو گیا ہے. ہمارے جو پکانے ہمارے رشتے دار ہیں وہ آنکھ سے دیکھ نہیں پاتے،
آنکھوں میں تکلیف ہے، تو وہ روزانہ کئی سپارے سنتے، کابل میں سن رہا قرآن سن کے میں دیکھ نہیں سکتا تو کوئی بات سننے سے بھی گیا میں، تو روزانہ کئی سپارے سنتے۔ آج میرے عزیزوں، ہماری زندگی میں ہم نے قرآن نہیں چھویا، قرآن نہیں پکڑا، اور ہم اس میں خوش ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ یہ دنیا کی مال و متاع کچھ دن کے لیے، ہاں آج تک کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ میرے بھائیو، اگر ہم نے اپنے گھروں کے اندر دینداری پیدا نہیں کی، ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے تلاوت قرآن نہیں کی، تو خدا کی قسم نظروں کے سامنے ہے ہمارے کیا ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ دن کی بات ہے، آسٹریلیا کے اندر ہمارے پی جی کی ایک فیملی، مسلمان فیملی، کچھ سالوں پہلے گوری سے نکاح کیا، ایک بچی پیدا ہوئی، 16 سال کی بچی ہوئی، بچی کی روش ٹھیک نہیں تھی، اس کے اخلاق صحیح نہیں تھے، تو باپ نے خودکشی کر لی، اور خودکشی کی تو کی، لیکن ایسی غلطی کی، ایسا لکھ کے گیا کہ میرے مرنے کے بعد میری باڈی میری بیٹی کو دیا جائے۔ آخر کیا ہوا؟ بیٹی نے کہا ہم تو جلائیں گے، ہم دفنائیں گے۔ ایک مسلمان کی لڑکی 16-17 سال کی کہہ رہی کہ میں اپنے ابا کو دفن نہیں کرنے کی، ان کو جلائیں گے۔ میرے یہاں فون آیا کہ کچھ کرو، میں نے 2-3 جگہ فون کیا، کہا کہ یہ ہم کوشش تو کرتے ہیں لیکن یہ ہمارے ہاتھ کے باہر ہے، کیونکہ پولیس کے ہاتھ میں ایک ایسا لیٹر پہنچ گیا ہے کہ اس باپ نے وصیت کی کہ میری باڈی میری بیٹی کو سونپے، اور بیٹی کو کہیں گی وہ۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے اپنے گھر کا ماحول نہیں ٹھیک کیا، ہم نے اپنی اولاد کو رمضان نہیں بتایا کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، نماز نہیں سکھائی، ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، رمضان کے مہینے کی قدر کیسے ہوتی ہے، اہل اللہ کی زندگی دیکھو کہ کیسے ان کے اوقات بالکل نظام الاوقات کیسے تھے، ہر عمل کے ساتھ وقت پہ ایسے لگا ہوا تھا کہ کوئی اول پول بات نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ بزرگوں کے بارے میں لکھا کہ ان کے وہ جو میل ہوتی تھی اس کو بھی نہیں پڑھتے تھے، رمضان کے مہینے میں سب ٹائم سارے کام کھائی کے صرف قرآن کی تلاوت، قرآن کی خدمت۔ آج میرے بھائی اللہ نے معاف کر دیا، ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی۔ آج تک کے جو رمضان گئے میرے بھائیوں، ٹھیک ہے روزہ رکھ لیا، صبح سے شام تک بھوکے رہ گئے، شام کو کھا لیا، اللہ ماشاء اللہ تو تراویح سن لی، میرے بھائیوں صحیح پراپر طریقے سے سمجھو کہ ہم رمضان کی قدر کس طرح کر سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جبریل امین کے ساتھ ہر سال دور کرتے قرآن کا دور، اور جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس کے اگلے رمضان میں حضور نے 2 مرتبہ دور کیا۔ جبریل امین سنتے ہی نبی کے قرآن مجید کی تلاوت اور صحابہ کرام کو یہ بتانا کہ قرآن کے ساتھ لگے رہو۔ تو یہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے، ہم نے کیا اس کی تیاری کی، کتنے توبے دبا کیے، کتنے کھسی تیار کیے، اور کیا کیا بنا کے رکھا۔ یہ سب تیاریاں اگر اس نیت سے ہے کہ رمضان میں یکسوئی سے میں عبادت کر سکوں، میں یکسوئی سے تلاوت کر سکوں، اور گھر والی اور عورتیں یہ سوچیں کہ ہمارا رمضان اچھی طرح سے عبادتوں میں لگے، اس لیے ہم یہ پریپریشن اور تیاری کر رہے ہیں، تو قابل تعریف ہے۔ اور اگر اس لیے ہے کہ رمضان میں یہ سب کام نہ کرنے پڑے اور اچھی طرح کھاتے پیتے رہے پورا رمضان، تو یہ رمضان کی قدر نہیں ہوئی۔ میرے عزیزوں، اپنے بارے میں سوچو کہ یہ رمضان پتہ نہیں آئندہ ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ دنیا میں بیماریاں بھی اتنی پھیل رہی ہے اور کیسی ہو گئی ہے، آدمی پھٹ سے پکڑا جاتا ہے چلا جاتا ہے دنیا میں۔ آپ سوچو کہ بھائی تو کہتا ہے ہم تو سنتے رہتے 7 سال سے تجھے سن رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ بات معلوم ہوگی خبر میں جانے کے بعد کہ اب کیسے کٹے گی خبر کی زندگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اچھی طرح سے سمجھایا تھا، اور وہ صحابہ اس کی قدر سمجھتے۔ ایک روایت ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل اعمال میں اس کو لکھا ہے، اس کو بھی تو پڑھنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں گھروں میں تعلیم کرو عورتوں کے ساتھ، اگر انگلش میں آتا ہے تو انگلش میں پڑھو،
اور انگلش میں نہیں ہے تو پھر اردو میں ہے، ٹرانسلیشن میں ہے تو اس میں پڑھو لیکن گھر میں حدیث کو تو پڑھو. یہ حدیث لکھی ہے شیخ کہ 3 آدمی ایک ساتھ اسلام میں داخل ہوئے اور ان میں سے 2 آدمی شہید ہو گئے. ایک آدمی کا انتقال اس کے بستر کے اوپر 1 سال کے بعد ہوا. تو خواب میں دیکھنے والے نے دیکھا کہ یہ جو بعد میں گزرا ہے وہ 2 سے آگے، ارے وہ تو شہید ہوئے اور یہ اتنا آگے گزر گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان کیا کہ حضور اس طرح کا خواب دیکھا تو وہ 2 شہید ہوئے، جو پیچھے رہ گئے وہ آگے نکل. اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا علیہ صلی بعدہما قضا و قضا. ارے اس نے 1 سال میں اتنی نمازیں پڑھی ہوگی، دن کی 5 نمازیں اور ایکسٹرا نمازیں اور ہوگی، تو اتنی ساری نمازیں وہ پڑھا، اس سے زیادہ پڑھا. اور اس نے ادرک رمضان فصامہ، رمضان کا مہینہ اس نے پایا، اس کے روزے رکھے. والذی نفسی بیدہ ان بینہما لابعد مما بین السماء والارض. حضور نے فرمایا کہ خود اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان دونوں میں اور اس میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے بیچ میں فرق ہے. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، آپ سے بھی کتنی کم عمر کے لوگ چلے گئے. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی دی، عافیت دی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پلان بنانا چاہیے کہ اس دفعہ میرا رمضان کس طرح سے گزرے اور نیکیوں کے ساتھ گزرے، اور ایسی اول پول مجلسوں سے دور رہ کر جس میں سارے کیے سرائے اعمال اکارت ہو جائے، برباد ہو جائے. ایسی مجلسوں سے دور رہ کر، یہ نہیں کہ روزہ رکھا ہے اور موبائل میں لگا ہے کھیل کھیلنے کے اندر چل رہا ہے، ٹائم نکل رہا ہے. نہیں قرآن پڑھ سکتے درود شریف پڑھو، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھو، کتنا ثواب ہے. اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار، اگر کرنے والا ہو تو وہ تھوڑی سی بات کو بھی لے لیتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر 30 رات کوئی آدمی طے کر لے کہ پورا رمضان مجھے عبادتوں میں گزارنا ہے، پوری رات یا جتنا بھی ہو سکے گا رات کو عبادتیں کروں گا، ایک بھی تراویح نہیں چھوڑوں گا، ایک بھی عشاء چھوڑوں گا نہیں، فجر بھی نہیں چھوڑوں گا، جماعت کے ساتھ کروں گا، تو 30 دن کے اندر وہ ایک رات تو آ جائے گی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو 30 رات کے اندر وہ رات مل جائے تو سستا سودا نہیں. ہم اپنے دنیا کے کام کے لیے کتنا تڑپتے ہیں، بھاگتے ہیں، تھکتے ہیں، تو کیا اگر آخرت کے لیے اگر تھوڑا کچھ کر لیا جائے تو کتنا آسان سودا ہے. میرے بھائیو اپنے آپ پر رحم کھاؤ اور اپنے بارے میں سوچو کہ مجھے بھی کئی من مٹی کے نیچے سونا پڑے اور لوگ مجھے چھوڑ کے چلے آئیں گے، میں اور میرا خدا ہوگا. اگر اللہ کے ساتھ بات چیت کی ہوگی دنیا میں اور اس کے ساتھ لو لگایا ہوگا تو پھر خیر ہی خیر ہے، ورنہ پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. اللہ اگر ناراض ہے تو رمضان کے مہینے کی اگر قدر نہیں کی تو میرے عزیز و سمجھو کہ وہ آدمی محروم رہا. جو رمضان کی خیر سے محروم رہا ساری خیر سے محروم رہا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ رکھا ہی اس لیے تاکہ ہم کچھ کر لیں. اور خصوصاً میں نے جیسے عرض کیا رمضان کا قرآن سے بہت بڑا تعلق ہے، قرآن مجید سے بہت گہرا تعلق ہے. اسی لیے رمضان کے مہینے میں بہت ساری مسجدوں میں انڈیا میں بھی دیکھا ہر مسجد میں قرآن کا درس ہوتا ہے، قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، کیونکہ قرآن اترا ہی تھا اس رمضان کے مہینے میں. اور خود قرآن کہتا ہے ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے اترا ہے. ہم نے سمجھا ہے مرحوم کے لیے پڑھ لیا، دعا کر لیا، اللہ خیر کر اللہ، پھر دیکھیں گے 40 دن کے بعد یا 30 دن کے بعد 3 دن کے بعد. قرآن اس لیے نہیں ہوتا. قرآن تو ہماری اور آپ کی گائیڈنس کے لیے اترا ہے، اور اگر ہم نے اس کو گائیڈنس نہیں مانا تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. قرآن تو اترا ہی ہدایت کے لیے. تو اس لیے میرے عزیزو ابھی سے نیتیں کرے، ارادے کرے کہ ہمارا رمضان کا مہینہ اس طرح سے اس نظام الاوقات کے ساتھ گزرے کہ جس میں اللہ کی رضا جوئی ہو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہو، اور ہمارے روزے کی صحیح تعلیم جاوے. کوئی روزے کے اندر گڑبڑ نہ ہو، روزے میں کسی قسم کی خرابی نہ ہو. اس کی نیتیں کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ بھی 2-4 دن باقی ہے،
عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان میں انٹری نصیب فرما اور اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، روزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور راتوں کو جس طرح سے جاگنا چاہیے اور عبادتیں کرنا چاہیے کما حق ہوئی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ این دعا من والدہ جہاں امین باد واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔